السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، ناظرین، محبین، مخلصین، آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار اصلاحی پروگرام۔ آج کی گفتگو کا عنوان صدقہ فطر اور اس کا حکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ کچھ صدقات نفلی ہیں، کچھ صدقات وجوبی ہیں۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر وہ مالی انفاق ہے جس کا حکم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال دیا جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اور صدقہ فطر یہ شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے اور اپنی زیر کفالت نابالغ اولاد کی طرف سے۔ نابالغ اولاد اگر مالک نصاب ہے تو ان کے طرف سے انہی کے مال سے صدقہ فطر ادا کریں، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اپنے مال سے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ عورت اگر مالک نصاب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، مگر عورتوں پر یہ ضروری نہیں کہ کسی اور کی جانب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، مثلا باپ کی جانب سے، بچوں کی جانب سے، یہ عورتوں پر لازم نہیں۔ صدقہ فطر کا وقت فجر سے لے کر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے نماز سے پہلے ادا نہ کر سکا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وجوب ان سے ساقط ہو گیا، صدقہ فطر ختم۔ اسے چاہیے کہ نماز کے بعد ادا کر دیں، مگر یہ خلاف سنت ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے کہ عام صدقے کا ثواب اسے ملے گا، لیکن وجوب ساقط نہیں ہوتا عید الفطر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد۔ وجوب اس پہ باقی رہتا ہے اگر پہلے ادا نہ کیا تو۔ کچھ حضرات عید کے دن سے پہلے رمضان ہی میں ادا کر دیتے ہیں، تو کیا ان کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، پہلے بھی دے سکتے ہیں، مگر نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق کیا ہے؟ تو سنیے، زکوٰۃ مالک نصاب کے مال پر، مگر صدقہ فطر مال پر نہیں، شخص پر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مالک نصاب کے مال پر جتنا مال ہو اس کے مال کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے چند شرائط بھی ہیں، جیسے کہ مال کا نامی ہونا، سال کا گزر جانا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ سب زکوٰۃ کے شرائط میں سے ہیں، مگر صدقہ فطر کے لیے یہ چیزیں شرط نہیں، ضروری نہیں۔ زکوٰۃ ایک الگ مالی عبادت ہے اور صدقہ فطر ایک الگ مستقل مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مال پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور صدقہ فطر روزہ دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی مالک نصاب نے رمضان کا روزہ ترک کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ صدقہ فطر نہیں، اس پر بھی صدقہ فطر ہے۔ اگر مالک نصاب ہے، وہ شرائط سب پائی جا رہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ بھی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔
اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ نہیں۔ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 71۔ اسی سے متصل ایک مسئلہ اور سماعت کیجئے۔ بعض دیہاتوں میں مسجد کے کمیٹی کے لوگ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم وصول کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور اسی رقم سے امام صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں، امام صاحب کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم کو نہ تنخواہ میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ امام صاحب کی سحری کا انتظام اس پیسے سے کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کپڑا خرید سکتے ہیں، نہ ہی مکاتب کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ اگر کمیٹی والے ایسا کرتے ہیں تو وہ گنہگار۔ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دیا ان لوگوں کو، جو لوگ ان کمیٹی والے کو جو امام صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں اس پیسے سے جان رہے ہوں کہ ایسا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر کسی نے زکوٰۃ جان بوجھ کر کے دیا یا فطرے کی رقم دیا تو ایسے لوگوں کی نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرہ ادا ہوگا۔ جی ہاں، اور لے کر کے جو ایسے مصرف میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی گنہگار۔ امام صاحب اگر تنخواہ میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں تو وہ بھی گناہ کے مرتکب۔ اس لیے آپ کوشش کریں اور جہاں پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہو تو انہیں روکیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ اور فطرے کی رقم تو فقراء اور مساکین کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے، کچھ فقیر ایسے بھی ہیں جو ذات کے اعتبار سے فقیر ہے، پیشہ ور فقیر ہے، مگر مال کے اعتبار سے وہ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ ایسے ذاتی فقیروں کو، پیشہ ور فقیروں کو زکوٰۃ دینے سے نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرہ دینے سے فطرہ ادا ہوگا، اور دینا بھی جائز نہیں ہے اور نہ انہیں لینا جائز ہے۔ جی ہاں، تو جو ذات کے فقیر ہوتے ہیں، باپ دادا مانگتے چلے آئے تو ان کی سنت اور ان کے طریقوں پر مالک نصاب ہونے کے باوجود یہ عمل کرتے ہیں کہ باپ دادا مانگتے تھے تو ہم بھی مانگیں۔ یاد رکھے، جو نصاب کا مالک ہو جاتا ہے انہیں سوال کرنا جائز ہی نہیں، اور زکوٰۃ فطرے کی رقم بنا مانگے بھی کوئی دے تو لینا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ رقم اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں فقیر سے مراد شرعی فقیر ہے۔ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو، انہیں دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے سے صدقہ فطر ادا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ کہ ذات کا فقیر، پیشہ ور فقیر۔ صدقہ فطر کی مشروعیت ہوئی کیوں، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دیا کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر واجب ہوا کہ آپ کے محلے میں کوئی فقیر ہے، غریب ہے، تو آپ مسکین ہے تو آپ صدقہ فطر انہیں دے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے آپ کی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے، نہ کہ ذاتی فقیر آتے ہیں انہیں دیں اور وہ مٹری گٹری بات کر کے لے کر کے جائے۔ اب بات یہ رہی کہ صدقہ فطر کتنا دینا ہے، تو عموماً لوگ صدقہ فطر گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے نکالتے ہیں۔ گیہوں کی قیمت یعنی نصف سا گیہوں 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت نکالتے ہیں، اور یہ جائز ہے اور اس سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب راہ خدا کی باری آتی ہے تو وہیں لوگ تنگ نظری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ جہاں اپنے گھر کی بات ہوتی ہے، عید کے لیے کپڑا خریدنا ہوتا ہے، تو بڑی سے بڑی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ ایک دکان میں کپڑا پسند نہیں آیا دوسری دکان کا رخ کرتے ہیں، اگر ایک شہر میں پسند نہیں آیا تو دوسرے شہر کا رخ کرتے ہیں، اور عمدہ سے عمدہ لباس، عمدہ سے عمدہ کپڑا خریدنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے۔
کھانے کی باری آتی ہے تو عمدہ سے عمدہ کھانا رمضان المبارک میں لوگ کھاتے ہیں اور وہی کھانا پسند بھی کرتے ہیں، مگر جب راہ خدا میں صرف کرنے کی باری آتی ہے تو جس کی قیمت سب سے کم ہے اور جو سب سے کم درجہ رکھتا ہو اس کا رخ لوگ کرتے ہیں، گیہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صدقہ فطر گیہوں کی قیمت، نصف سا گیہوں کی قیمت ادا کرنے سے ادا تو ہو جائے گا صدقہ فطر، لیکن سنیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں صرف نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر آپ اپنے لیے بہتر کپڑا پسند کرتے ہیں تو آپ صدقہ فطر بھی مسکینوں کو اور فقیروں کو اتنا دیں کہ وہ بھی عمدہ لباس خرید سکے آپ کے پیسوں سے، آپ کے صدقہ فطر سے۔ جی ہاں، تو آپ کہیے گا کہ ان کو کتنا دیں؟ تو یاد رکھیے غریب طبقہ کے لوگ جو گیہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں اس پہ میرا اعتراض نہ ہے۔ جو متوسط درجہ کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ 1 سا کھجور کی قیمت ادا کرے، 1 سا کھجور یعنی 4 کلو 94 گرام کھجور کی قیمت ادا کرے، یہ بھی صدقہ فطر ہے۔ یہ متوسط درجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور جو امیر ترین لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ 1 سا کشمش کی قیمت ادا کرے، 1 سا کشمش مطلب یہ 4 کلو 94 گرام، اس کی قیمت ادا کریں۔ تنگ نظری کا شکار نہ ہو، جب راہ خدا کی باری آئے، فقیروں اور مسکینوں کو دینے کی باری آئے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی باری آئے تو وہاں بھی آپ فراخ دلی سے کام لیں اور بہتر سے بہتر چیز، عمدہ سے عمدہ چیز بھی راہ خدا میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔